الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس 11ویں شریف کی محفل کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ اور بالخصوص حاجی محمد مسعود صاحب جو اہتمام کرتے ہیں اس خوبصورت محفل کا اور دوستوں کو مدعو کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس عمل خیر کا نتیجہ حاجی صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں ہم سب کا مقصود فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ رب کائنات ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو قرار عطا کر دیتا ہے، ان کے ذہنوں کو سکون دے دیتا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیتا ہے، ان کی زبانوں پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو وہ سانس نہیں لے رہے ہوتے، وہ ہر سانس میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صاحبو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی تو شان یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، انہیں پہچانا کیسے جا سکتا ہے، ان کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ رب العزت نے اسی سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں، بے شک وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ تو فرما دیا گیا کہ کوئی بھی وہ شخص جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، اگر وہ ہواؤں میں اڑ کے بھی دکھائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اسے آپ کرامت نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا ولی تو وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس نے گواہی دی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جس نے یہ گواہی دی کہ الہی میں نے تجھے ایک مانا ہے، میں نے تجھے اپنا خالق بھی مانا ہے، تجھے اپنا مالک بھی مانا ہے، میں نے تیری وحدانیت کو تسلیم کیا ہے۔ اور پھر جو یہ بھی گواہی دینے والا ہو، الہی میں نے تیرے بھیجے ہوئے ایک ایک پیغمبر کو تسلیم کیا ہے، اور ایک ایک پیغمبر کو تسلیم کرتے ہوئے تیرے آخر الزماں تیرے محبوب نبی کا کلمہ پڑھا بھی ہے، اس کلمے کی تصدیق بھی کی ہے، میں نے اس نبی کا محبت کو اپنے دل میں بھی سمایا ہے۔ تو جو اس بات کی گواہی دے تو فرمایا وہ صاحب ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کی اور جو اللہ کا ولی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوا کرتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی بھی ہوتا ہے۔ اب متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈر جانا، بچ جانا، یہ بچنے کے معنی میں، ڈرنے کے معنی میں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ مومن بھی ہوتا ہے، ایمان کے بعد وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ بچنے والا ہوتا ہے گناہوں سے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ تو گناہوں کے راستے پر قدم رکھنے سے بھی ڈرتا ہے کہ وہ راستہ جو گناہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو ذرا ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی کہ جو لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ ولایت کی تعریف کے اوپر جو ہے وہ پورا بھی اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ وہ صاحب ایمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر صاحب ایمان ہیں تو صاحب ایمان کے بعد صاحب تقوی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور صاحب تقوی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈر جانا ہے۔ انسان گناہ کرنے لگے تو یہ تھاٹ، یہ سوچ ذہن کے اندر اتر جانا کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
میں نے جو گواہی دی ہے، میں نے جس رب کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، میں نے جس رسول کی رسالت کا اقرار کیا ہے، کیا وہ خدا کا نبی اس کام کی مجھے اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو مجھے تو ڈرنا ہے اس گناہ سے، مجھے تو بچنا ہے اس گناہ سے۔ تو یہ واحد تقویٰ دیکھیے، دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جس چیز سے بھی ڈرتے ہیں ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، انسانی فطرت ہے۔ ہم درندوں سے ڈرتے ہیں، ان کو دیکھیں تو دور بھاگتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ گلی میں شیر آ جائے، چیتا آ جائے، جگوار آ جائے، تو کیا ہم جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ تو ہم ڈر کے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، اپنے گھروں کے اندر ہوں گے، دروازے لگا لیں گے، دروازے بند کر لیں گے کہ کوئی ایسا راستہ نہ بچے جہاں سے اس کے آنے کا خدشہ ہو۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ صاحبو، یہ تقویٰ واحد اللہ کا خوف ایسا ہے، انسان جتنا رب سے ڈرتا جاتا ہے اتنا ہی رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جب جب خوف آتا جائے گا آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایسے متقی ہو جاؤ، یعنی جس طرح اگر کوئی درندہ آ جائے تو تم جو ہے وہ دروازے بند کر لیتے ہو کہ کوئی جو ہے وہ راستہ باقی نہ رہے اس کے اندر آنے کا، اور تم جو ہے وہ محفوظ رہو۔ تو فرمایا کہ شیطان بھی ایک درندہ ہے، جب تم گناہ کی صورت میں دیکھ لو کسی عمل کو تو پھر گناہ کے سارے دروازے بند کر دو اور ایک تنہائی کے اندر آ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو کہ کوئی گناہ کا دروازہ کھلا نہ رہے، اور اس کھلے دروازے سے جو ہے وہ شیطان تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تم تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لو۔ تو وہ جو ولی ہوتے ہیں ان کی یہی دو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب تقویٰ بھی ہوتے ہیں۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو گناہ کا تصور بھی آنا اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیں، ہر فرد اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ آسان ہی تو کام ہے، دو ہی تو تقاضے پورے کرنے ہیں، دو ہی تو شرطیں ماننی ہیں۔ صاحب ایمان تو ہیں ہی، ہم تو پیدا ہوئے تھے تو آ کر جو ہے وہ مؤذن نے کان کے اندر اذان دی اور اقامت دی اور یہ گواہی دے دی بھیا تجھے مبارک ہو تو مسلمان ہو کر پیدا ہوا۔ تو ہمیں ایماندار تو ہم ہیں، پہلے دن سے ہم تو ایماندار ہیں، اور ہماری تو گٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایمان کا نور دیا گیا، ایمان کی گٹی ہمیں دی گئی ہے۔ تو ہمیں تو گٹی جو ہے وہ اذان کی پلائی گئی، ہمیں جو ہے وہ اذان کی آواز جو ہے اس کی صدائیں ہمارے کانوں میں ڈالی گئی ہیں۔ تو ہم صاحب ایمان تو ہیں، اب صرف ایک ہی چیز کو پورا کرنا ہے اور وہ ہے صاحب تقویٰ ہونا۔ ہم بس گناہوں کے دروازوں کو بند کر لیں، ہم جو ہے وہ بس نیکی کی طرف آ جائیں، ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کر لیں، ہم تلاوت قرآن سے اپنے سینوں کو روشن کر لیں۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ ولایت کے لیے باہر جو ہے وہ نظر نہیں کرنا پڑے گی کہ میں ادھر دیکھوں ولی، ادھر دیکھوں ولی، ادھر دیکھوں ولی۔ آپ نظر دقیق اپنے اوپر ڈالیے گا، آپ کو خود بھی آپ اللہ کے ولی نظر آئیں گے کہ یار میرا بھی رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، میرا بھی رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ صاحب تقویٰ ہونا پڑے گا اور گناہوں کے ہر دروازے کو بند کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو ہے وہ انفرادی طور پر اعمال شروع کرنا پڑیں گے، معاشرتی طور پر ہمیں برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ دہی کو، حسد کو، بغض کو، کینہ کو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ پھر اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے، مجھے وہ ایک بزرگ تھے بغداد کے اندر، تو قحط سالی ہوئی اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ اکٹھا ہو کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ رب العزت رحمتوں والی بارش کا نزول فرما دے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم جو وہ مجھ سے دعا نہ کرواؤ۔ تو ان کے گھر کے سامنے ایک دکاندار تھا، تو کہا کہ جا کر اس دکاندار سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ دکاندار ہمارے ہی جیسا تو ہے، تو اگر اسی سے دعا کروانی ہے تو پھر یہاں پر آنے کا کیا فائدہ، ہم خود ہی دعا کر لیتے۔ تو جیسا وہ ویسے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، تو آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو زمانے کے شیخ ہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو رب آپ کی جولی کو خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے کہا ہے نا کہ جا کر ان سے دعا کرواؤ۔ تو وہ بات کو تسلیم کرتے ہوئے دکاندار کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کہا کہ ہمارے لیے اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو بتلایا گیا کہ اور کہا کہ میرے ہمسائیگی کے اندر اللہ کے ولی شیخ موجود ہیں، تو تم وہاں سے دعا نہیں کرواتے اور تم میرے پاس چل کے آ گئے۔
تو کہا کہ ہم یہی بات ہم نے بھی شیخ سے کہی تھی، لیکن شیخ نے ہی آپ کی طرف بھیجا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جن کے دل صاف ستھرے ہوں، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کوڑ نہ ہو، جن کے دلوں کے اندر گندگی نہ ہو، جن کے ذہن صاف ستھرے ہوں، جن کی زبانوں کے اندر لطف ہو، مٹھاس ہو، تو وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کس انداز سے مانگ رہے ہیں کہ الہی تیرے بندے نے ان بندوں کو میرے پاس بھیجا ہے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ اب وہ لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ دعا کے لیے جو اٹھائے گئے ہاتھ تھے وہ واپس نہیں پلٹے تھے، کہ ادھر سے بدلی آتی ہے اور ان کے اوپر رحمتوں والی بارش برسا دی جاتی ہے۔